ہم ایک گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ گھر کچا تھا، 2 کمرے، ایک چھوٹا سا صحن، کمروں کے آگے برآمدہ جس میں ایک طرف کونے میں چولہا بنا تھا۔ سردیوں گرمیوں میں ہانڈی اسی مٹی کے چولہے پر پکتی اور روٹیاں تندور پر، جو صحن میں بقائن کے درخت کے نیچے نصب تھا۔ یہ چھوٹا سا گھر جس کو میں اپنا گھر کہتی تھی دراصل ہمارا نہیں تھا، بلکہ مالک نے اپنی زمین پر بنوا کر دیا تھا۔ میرے ابا اور بھائی ان کی زمین پر کام کرتے، فصل بوتے تھے اور ماں ان کی بھینسوں کی نائب بنتی تھی، چارہ ڈالتی اور مال مویشیوں کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ میرے دونوں بھائی اور ابا تپتی دھوپ میں گندم کی بالیاں کاٹتے اور ان کی ڈھیریاں بناتے تھے، اور ماں روزانہ لسی بلو کر مکھن نکالتی۔ جب مکھن سے مٹکی بھر جاتی پھر اس کا گھی بناتی اور بوا جی کے حوالے کراتی، مگر گھی کے بھرے کنستر ہوتے۔ ہم بچے چھاچھ پر ہی گزارا کر لیتے۔ کبھی جو مکھن کے لیے کوئی ضد کرتا، اماں اس کو تندور کی آگ تیز کرنے والی لکڑی سے مارنے کو دوڑتی۔ ہم جانتے تھے ماں ہم کو مکھن نہیں دے گی، پھر بھی روز ہی ضد کرتے تھے کہ مکھن دو۔ یوں صبح ہی صبح ماں کو صحن میں اپنے پیچھے دوڑواتے تھے۔ یہ روز کا معمول تھا۔ ابا بیچارہ چپ چاپ یہ تماشا دیکھتا، کبھی کبھی بول بھی پڑتا، ارے نیک بخت، یہ بچے ہیں، ذرا سا مکھن ان کو دے دیا کر، کیوں اتنا ترساتی ہے بیچاروں کو؟ کوڑی سا مکھن دینے سے آسمان تو نہیں گر پڑے گا۔ بوا جی کو کیا جواب دوں گی؟ 1 نہیں 6 بچے ہیں، روز ذرا ذرا سا دوں گی تو بچے گا کیا؟ ایک پلٹن کا پیٹ تو بھرے گا نہیں۔ ارے بوا جی کون سا مکھن تولے گی؟ اس کو کیا خبر کتنا مکھن نکلتا ہے چھاچھ سے؟ مکھن نہیں گھی تو تولے گی، مجھ سے نہیں ہوگا، تم ہی اٹھ کر دے دو، مٹکی سے نکال کر ان کو، حساب کتاب تمہاری گردن پر ہوگا۔ ابا ہمارا ایماندار سہی، مگر اتنی ساری محنت کے بدلے میں تھوڑا سا اپنا حق لے لینا کوئی چوری تو نہ ہوئی؟ باپ کی شفقت سے دل کو انہیں سوچوں سے تسلی ملتی تھی۔ تبھی ابا مٹی کی مٹکی سے بھری چھاچھ میں ہاتھ ڈال کر تھوڑا سا مکھن نکال کر ہماری روٹیوں پر چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا کر رکھ دیتا۔ تبھی اماں کو گھورتی نگاہوں سے نظریں ملائے بغیر کہتا تھا کہ ہاں 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 میں ہی جواب دہ ہوں، یہاں پر بھی حساب کتاب میری گردن پر اور وہاں بھی۔ تو ٹھہری بہشتی، بھلا تو کیوں کرنے لگی مکھن کی چوری؟ ایک بار جب اماں بوا جی کے گھر کنستر پہنچانے گئیں تو بوا جی نے بہت اصرار کر کے کہا، میں اکیلی ہوں، گھر کا کام کاج کرنے والا کوئی نہیں رہا، تم ہی اپنی لڑکی کو میرے پاس چھوڑ جاؤ، وہ یہاں رہ کر طریقہ سلیقہ سیکھ لے گی اور میری مشکل بھی دور ہو جائے گی۔ تب ابا نے ذمہ دارنی کو یہی جواب دیا تھا، بہن جی آپ ہمارے مالک ہو، جو حکم کرو، لڑکی کو کل ہی پہنچا دیں گے۔ اگلے دن مجھ کو ذمہ دارنی کے پاس چھوڑ کر میرے ماں باپ دونوں واپس گاؤں لوٹ گئے۔ کچھ دن تو بڑا جی ماندہ رہا، 9 برس کی عمر اور زندگی میں پہلی بار اپنوں سے بچھڑی تھی۔ برآمدے کے ستون سے ٹیک لگائے منہ بسورے بیٹھی تھی۔ بوا جی نے 4 دن لاڈ پیار کیے، منایا، تسلی دی، تھپکیاں دیں، میرا منہ ٹھیک نہ ہوا تو 5ویں دن چھڑی اٹھا لی کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ بولی تو یوں نہیں مانے گی نواب کی بچی، میں نے تجھ کو اپنے سکھ کی خاطر منگوایا ہے، اس لیے نہیں کہ تو ٹسوے بہاتی رہے اور میں تیرے لاڈ اٹھاؤں۔ اب اٹھتی ہے سیدھی طرح سے کہ اٹھاؤں جوتی؟ مقدر سمجھ کر میں اٹھ کھڑی ہوئی، ہاتھ میں جھاڑو پکڑی اور سارے گھر کی صفائی کر ڈالی، ڈھیر سارے برتن دھوئے، مسالہ بنایا، آٹا گوندا، کپڑے دھوئے۔ صرف روٹی میں نہیں پکا سکتی تھی، مجھے پکانے نہیں آتی تھی، توے پر ڈالتی تھی تو اکٹھی ہو کر امرود سا بن جاتی تھی، ہاتھ بھی جل جاتا۔ بوا جی نے کہا کہ ٹھیک ہے، روٹی پکانا میں تجھ کو سکھا دوں گی، فی الحال تو صرف اپنی روٹی بنا لیا کر۔ یہ بھی بتاتی چلوں کہ ذمہ دارنی کو ہم بوا جی کیوں کہتے تھے۔ اکثر امیر اپنی اغراض کی خاطر ہم غریبوں سے کبھی کبھار رشتے جوڑ لیتے ہیں جو وقتی اور جھوٹے ہوتے ہیں، مگر غریب کا دل خوش ہو جاتا ہے، اپنائیت کا احساس ہوتا ہے، محنت کا صلہ ملتا محسوس ہوتا ہے۔ ہم بھی تبھی مالکن کو بوا جی کہتے تھے، یعنی باپ کی بہن۔ یہاں پھوپھی کو بوا کہا جاتا ہے۔ جب بوا جی میرے ابا کو شاجی بھائی کہتی وہ بہت خوش ہوتے، بار بار تاکید کرتے کہ بوا جی کا خیال رکھنا، دیکھنا ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، کام اچھا کرنا، جو بتائیں وہ کام کرنا، بلکہ سارے گھر کا کام کرنا۔ جانے غربت ماں باپ کے دلوں کو کیوں اتنا پتھر بنا دیتی ہے کہ وہ اولاد سے زیادہ اپنے مالکوں کے سکھ کا خیال کرنے لگتے ہیں۔ ان دنوں میں اتنی قد میں چھوٹی تھی کہ الگنی تک ہاتھ نہیں پہنچتا تھا، پھر بھی اپنی کامت سے بڑے بڑے کپڑے دھوتی تھی۔ صابن مٹھی سے بڑا ہوتا ہاتھ میں نہ آتا، بار بار پھسل جاتا تھا۔
پھر بھی بوا جی کہتی، اتنی بڑی ہو گئی ہے ابھی تک کپڑے دھونا نہیں آتے، میرا یہ جوڑا صاف نہیں ہوا ہے، چل دوبارہ دھو اسے۔ میں پھر سے دھلے کپڑوں کو پھیلا کر صابن گھسنے بیٹھ جاتی، بھیگے ہوئے کپڑوں پر پانی کے ساتھ ساتھ آنسو بھی گراتی جاتی تھی اور دل ہی دل میں اماں کو کوستی تھی کہ ماں خدا کرے تو مر جائے جس نے مجھ کو جنم دیا ہے۔ آتے سمے مجھے گڑیوں کا پٹارا بھی نہیں اٹھانے دیا کہ گڑیوں میں لگ گئی تو بوا جی کا کام کیا کرے گی۔ یہاں آتے ہی اتنا کام جیسے کہ میں 9 برس کی بچی نہ تھی، کوئی مشین تھی جو نہ تھکتی تھی اور نہ آہ کر سکتی تھی، بس اپنا کام کیے جاتی تھی۔ صبح سویرے منہ اندھیرے اٹھنا ہوتا تھا، جب سارا جگ سو رہا ہوتا میں اٹھتی تھی، تمام گھر کی صفائی کر چکتی تو بوا جی بیدار ہوتی، رات 10 بجے سونے کو لیٹتی۔ کبھی بوا جی کام سے خوش ہو کر پچکار لیتی ورنہ گالیاں اور کوسنے سے کام چلتا۔ ابا آتے تو پوچھتے، میری مینا کام تو ٹھیک سے کرتی ہے نا؟ وہ ہمیشہ ہی سرد لہجے میں کہتی، شاجی بھائی بچی ہے، ابھی مرضی ہو تو اچھا کام کر دیتی ہے ورنہ کام بگاڑ کر رکھ دیتی ہے، اب کیا کروں؟ ابا کہتا، کرنا کیا ہے، بچے کام نہ کریں تو چاٹ چوٹ کی مار دو، آپ سے عقل آ جاتی ہے، لڑکی ذات ہے، آج کام نہ سیکھا تو کب سیکھے گی، آپ کی بچی ہے میری نہیں، آپ کے حوالے کی ہے، چاہے چمڑی ادھیڑ دو۔ بوا جی خوش ہو کر ابا سے پوچھتی، اس بار دانے کم تو نہیں پڑے، چاہو تو 2 بوری اور لے جاؤ۔ ہائے ابا، میں سوچتی تم بھی کیا کہے جاتے ہو، کیا میری چمڑی ادھیڑنے کی قیمت بس 2 بوری دانے ہیں؟ ابا کیا تم واقعی یہ سب کچھ دل سے کہتے ہو؟ کیا یہ ظالم پیٹ تم سے ایسی مکرو باتیں کہلواتا ہے؟ وہ مجھ کو اچھا کام کرنے کی تاکید کر کر چل دیتے، میں رونے لگ جاتی تو بوا جی کہتی، نواب کی بچی کیا تیرا کوئی مر گیا ہے جو رو رہی ہے؟ جی چاہتا کہ جل کر جواب دوں، ہاں بوا، میرا باپ مر گیا ہے اس لیے رو رہی ہوں، مگر ان کو جواب دیے بغیر صبر کا گھونٹ بھر کر کام میں لگ جاتی۔ ایک روز تپتی دھوپ میں نے گندم کا بہت سارا ڈھیر دھو کر صحن میں بچھی چٹائیوں پر سوکھنے کو پھیلا دیا تو میرے مغز میں ایک عجب طرح کا دھماکہ ہوا، جیسے جون کی اس دوپہر 12 بجے کا سورج سارے کا سارا میری کھوپڑی میں گھس گیا ہو اور سر کے اندر ہی تپتے گولے کی مانند دہک رہا ہو، میرا سارا بدن بھی تپنے لگا۔ میں اپنی کوٹری میں جا لیٹی۔ بوا جی نے آواز دی، جلد آ دیکھ تو کیا وقت ہو گیا ہے، اب تک تو آٹا نہیں گوندا، کب تندور جلے گا اور کب نوانی بی بی آ کر روٹیاں پکائے گی؟ وہ تو بس آتی ہی ہوگی۔ میرا بدن درد کر رہا تھا، چپ سادے پڑی تھی۔ بوا جی نے پھر آواز دی، جواب نہ ملا تو غصے میں میرے پاس خود چل کر آ گئی، ارے سو گئی ہے کیا، جواب کیوں نہیں دیتی؟ بخار ہے مجھے بوا جی، سارا پنڈا درد کر رہا ہے۔ میں سمجھی وہ میرے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دیکھے گی کہ بخار ہے کہ نہیں۔ بخار تو تھا مجھے، بخار ہو بھی تو زبان بند نہیں ہو جاتی، کیا منہ میں گھنگنیاں ڈال کے رکھی تھیں؟ جواب تو دے سکتی ہے، ارے لڑکی، تجھ کو خبر ہے نا آج نائلہ اور اس کے بچے آ رہے ہیں، بخار کا بہانہ مت بنا، نائلہ کا شوہر بہت نک چڑھا ہے، دماد کی تو 100 طرح سے خاطر کرنی پڑتی ہے، یہ کمبخت نوانی بی بی ابھی بھی نہیں آئی، بتا کیا کروں اب میں؟ ایک تو ہے کہ آج ہی تجھ کو کام کرنے سے موت آ رہی ہے، آنے دے تیرے باپ کو، اس بار تو تیری چمڑی اسی سے ہی ادھڑواؤں گی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی، وہ یہ کہہ کر چلی گئیں کہ ڈنر سیٹ نکال کر صاف رومال سے پونچھ کر رکھ دے، عین وقت پر برتنوں کا رولا پڑے گا۔ آج تو میں ایسا روئی کہ ساون کے مہینے میں آسمان بھی کیا روتا ہوگا۔ میں نے سوچا یہ عورت ہے کہ سنگلاخ پہاڑی جو کسی کے اتنے دکھ پر بھی اس کا دل نہیں گرماتا، پھر یہاں رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہاں تو بیمار کو دوا کی بجائے بد دعا ملتی ہے، کام کا صلہ گالیوں سے ملتا ہے، ایسی زندگی سے تو مر جانا ہی بہتر ہے۔ تبھی میں نے فیصلہ کیا کہ اب اس جگہ 1 منٹ بھی نہیں رکنا، گھر ہی چلی جاتی ہوں، ماں باپ کی مار ان سے بہتر ہے۔ بوا جی کے گھر سے نکل کر سیدھی لاری اڈے کو چل دی اور گاؤں جانے والی بس میں سوار ہو گئی۔ شہر سے گاؤں زیادہ دور نہ تھا، بس چند کوس کا فاصلہ تھا، جو سیٹ خالی دیکھی اسی پر برجمان ہو گئی، سوچا تھا کہ جو ہوگا سو دیکھی جائے گی، کیا خبر بچی جان کر بس والا ٹکٹ ہی نہ مانگے، اگر اس نے ٹکٹ کے پیسے مانگ بھی لیے تو اپنے کانوں میں بڑی چاندی کی بالیاں اتار کر اس کو دے دوں گی۔ یہ تو بچوں والی سوچ تھی، لیکن اپنے مالک کے نام کو سبھی جانتے تھے، اگر بوا جی کے شوہر کا نام لیتی تو وہ مجھے کچھ نہ کہتے۔ آگے کسی جگہ بس رکی تو سارے مسافر اتر گئے،
ڈرائیور بھی شاید کہ سگریٹ لینے اتر گیا، مگر میں نہ اتری۔ آگے کی سیٹ پر 2 برقع پوش عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ بیٹھی رہیں، البتہ ان کے ساتھ جو مرد تھے ان کو پانی اور چائے لا کر دے دی۔ میں گٹھری بنی سیٹ پر سمٹی رہی۔ ذرا دیر کو وہ عورتیں بھی اتر کر اپنے مردوں کے ساتھ چلی گئیں۔ تبھی بس میں 2 اجنبی سوار ہوئے جو گھیڑ دار شلواریں پہنے سر پر پگڑیاں باندھے ہوئے تھے۔ وہ جو بولی بول رہے تھے میں سمجھ پا رہی تھی۔ ایک نے آہستہ سے دوسرے سے کہا، اس کو بوتل اور بسکٹ دو، اگر اکیلی ہے تو ہمارا کام بن گیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو ہمارے علاقے میں خانہ بدوش کہا جاتے تھے۔ ان کی عورتیں ہمارے گاؤں میں موسم سرما میں بھیک مانگنے آیا کرتی تھیں۔ وہ کہتی تھی کہ ہم پہاڑ سے آئی ہیں۔ ان میں سے ایک شخص جو ہی میرے پاس آیا، میں نے زور سے چیخ ماری کہ بچپن میں ہمارے بزرگ ڈراتے تھے، ایسے لوگ خرکار کہلاتے ہیں اور بچوں کو پکڑ کر لے جاتے ہیں۔ میں نے یہی سن رکھا تھا اور یہی بات اس وقت میرے دماغ میں سمائی تھی۔ میری خوش قسمتی کی اگلی سیٹوں کے درمیان بس کے فرش پر بیٹھا ہوا کلینر شاید ٹکٹوں کا حساب کتاب کر رہا تھا اور ان اشخاص کو نظر نہ آیا تھا۔ میری چیخ سن کر وہ ہماری طرف کو لپکا تو وہ دونوں آدمی بس سے اتر گئے۔ اتنے میں مسافر بھی لوٹ کر آ گئے۔ شور مچ گیا۔ مسافروں میں ایک پولیس والا بھی تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ تھانے لے گیا۔ میں نے ذمہ دار کا نام بتایا تو ان کے ہاں وہاں کام کرتی ہوں۔ آج ان کی بیوی سے ناراض ہو کر گھر سے نکل پڑی۔ گاؤں اپنے ماں باپ کے پاس جانے کو بس میں بیٹھ گئی تھی۔ انسپکٹر نے فوراً ہمارے ذمہ دار سے رابطہ کیا۔ وہ آ کر مجھے تھانے سے گھر لے گئے اور بہت سمجھایا کہ بچی اگر تو بیگم سے ناراض تھی تو مجھے کہا ہوتا، میں تم کو تمہارے گھر چھوڑاتا۔ ایسے چوری سے گھر سے بھاگنا تو ٹھیک نہیں بات۔ بیٹی تیری قسمت اچھی تھی کہ انہوں نے تم کو مجھے تک پہنچا دیا۔ کوئی حادثہ تیرے ساتھ ہو جاتا تو تیرے ماں باپ تیری صورت دیکھنے کو ترس جاتے۔ اب تو بوا جی بھی پریشان تھیں۔ مجھے گھر نہ پا کر دعائیں اور نوافل سے کام تھا۔ ان کو احساس ہو گیا تھا کہ میرے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے تھا۔ انسان کتنا بھی سنگ دل ہو، بالآخر اس کو کبھی نہ کبھی اپنی غلطی کا ادراک ہو ہی جاتا ہے۔ بوا جی نے میرا ماتھا چھوا۔ واقعی بخار سے جھلس رہی تھی۔ انہوں نے گلے سے لگایا، چمکارا اور کہا، ارے مجھے کیا خبر کہ تو واقعی بخار میں پڑی ہے۔ میں سمجھی ویسے ہی جی برا کیے ہوئے ہے۔ اچھا اب جا کر لیٹ جا، میں تیرے لیے دودھ لے کر آتی ہوں، دوا بھی دے دیتی ہوں۔ شام تک بخار اتر گیا تو بھلی چنگی ہو جائے گی، ورنہ ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے۔ میں نے کسی بات کا جواب نہیں دیا تو پشمانی اور بڑھ گئی۔ کہا کہ بھلا اب موڈ اچھا بھی کر لے، اب نہیں ڈانٹوں گی، مگر کبھی چوری سے گھر سے بھاگ کر مت جانا۔ اس کے بعد بوا جی نے مجھے نہیں ڈانٹا، پیار سے رکھا اور جب میں 14 برس کی ہو گئی تو مجھ کو میرے والدین کے حوالے کر کے کہا کہ اب یہ بڑی ہو گئی ہے، اس کے تم بیاہ کی فکر کرو اور اس کی جگہ چھوٹی کو میرے پاس چھوڑ جاؤ۔ مجھ سے چھوٹی بہن کو ابا بوا جی کے پاس چھوڑ گئے اور مجھ کو اپنے گھر رہنا نصیب ہوا، مگر صرف 2 سال ہی۔ 2 سال بعد میری شادی ماما جی کے گھر ہو گئی اور ان کی لڑکی بہو بن کر میرے ماں باپ کے گھر آ گئی۔ اب خاص بات یہ ہے کہ ہم دونوں بہن اور بھائی کی شادیوں کے اخراجات ذمہ دار اور بوا جی نے ہی اٹھائے۔ مجھ کو انہوں نے جہیز دیا، جوڑے کپڑے اور برتن، بستر، پلنگ اور ضرورت کی دوسری چیزیں جو مجھ سی لڑکی کے گھر بسانے کو کافی تھیں۔ اب مجھے عقل آئی کہ جنہوں نے سر پر ہاتھ رکھ کے مجھ کو باپ کے گھر سے عزت سے رخصت کیا، وہی اب میری چھوٹی بہن کو بھی اسی طرح رخصت کرنے کا اہتمام کریں گے۔ اور یہ چمڑی ادھیڑنے والی بات تو بس ایک محاورہ ہی تھا، ورنہ ابا بھی جانتے تھے کہ بوا جی مجھ سے کام ضرور لیں گی، مگر چاٹ چوٹ کی مار نہیں دیں گی اور نہ ہی وہ میری چمڑی ادھیڑیں گی۔ ہاں مگر کام لینا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا تو وہ اپنا حق جانتے تھے۔ اس میں میرے لیے خفا ہو کر گھر سے بھاگ جانے والی کوئی بات نہیں تھی۔ ابا کی یہ مجبوری تھی کہ ان کی 5 لڑکیوں کے ہاتھ پیلے کرنے کی اور کوئی سبیل نہ تھی سوائے بوا جی کے در کے، اور وہ کہاں جاتے۔ اب سوچتی ہوں کہ بوا جی سخت مزاج ضرور تھیں، ان کے دل میں ہم غریبوں کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی نرم گوشہ بھی موجود تھا، ورنہ دکھ سکھ میں اور ہمارا ساتھ کون دیتا۔ جب بھی اماں غربت کی مار سے بلک کر ان کے در پر جاتیں سوالی بن کر، وہ کبھی خالی دامن نہ لوٹیں۔ بوا جی کے ہاں غریبوں کی شنوائی ضرور ہوتی تھی، تبھی تو وہ اپنی اولاد کو ان کے سپرد کر کے بے فکر ہو جاتے تھے۔ کام کرنا تو ہم غریبوں کا مقدر ہے، مگر برے وقت میں کوئی در تو ہو جس کو کھٹکھٹانے سے مدد کی امید رہے اور دستے سوال دراز کرنے کے بعد شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ یہی میرے ماں باپ کا کہنا تھا اور اب یہی میرا بھی کہنا ہے۔
آج میری بچی 9 برس کی ہو گئی ہے تو میں نے اس کو شہر جا کر راج بی بی کے حوالے کر دیا ہے۔ بے شک اپنی اولاد کسی کے حوالے کرنا برا ہے اور بچوں سے محنت مشقت کرانا بھی جرم ہے، لیکن راج بی بی نے وعدہ کیا ہے کہ تمہاری بچی سے صرف کام ہی نہیں کرانا بلکہ اس کو پڑھا بھی دوں گی۔ مجھ کو اور کیا لالچ تھا، میری بچی پڑھ لکھ جائے گی، اسکول داخل کرانے کا یارانہ تھا۔ شاید راج بی بی سے پڑھ کر ہی میری سونی کے مقدر جاگ جائیں گے۔